MUH آفیشیل کے ویورز السلام علیکم۔ اینڈ سیریز کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، لیکن کچھ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں جو قیامت سے پہلے واقعہ ہوں گی، اور یہ اس بات کا پیش خیمہ ہوں گی کہ اب قیامت قریب ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ حدیث میں بہت زیادہ نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ علماء کے مطابق ان کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ یہ نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق کرتی ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے کہا وہی اب ہو رہا ہے۔ اب میں قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور بے شک ان میں سے بہت زیادہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کا وصال قیامت کی نشانی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کس قدر قریب ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ غریب ننگے جسم اور ننگے پاؤں والے چراوے یعنی عربی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ عرب جن کو عمارتوں کا کچھ نہیں پتہ تھا، اب وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ برج الخلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے جس کی لمبائی 828 میٹر ہے، اور یہ دبئی میں ہے۔ یہاں ہی بات ختم نہیں ہوتی۔ جدہ سعودی عربیہ میں برج الجدہ نام کی ایک عمارت بن رہی ہے جس کی لمبائی 1 کلومیٹر ہے۔ اس کی پیشگوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی۔ جب مساجد محلات بن جائیں گے۔ دوستو، آج کل آپ مساجد کو دیکھ لیں کہ کس قدر ان میں تزئین و آرائش ہوتی ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سادگی کا کہا تھا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اعتماد یعنی ٹرسٹ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک بندہ کہے گا کہ میں فلاں جگہ پر فلاں شخص کو جانتا ہوں جو بھروسے اور اعتماد کے قابل ہے۔ قیامت کے قریب حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ حرج سے مراد قتل ہے۔ آج کل دیکھ لے کہ معاشرے میں قتل کی شرح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ جو قاتل ہے اس کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیوں فلاں کو قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ قرب قیامت میں سود بہت زیادہ بڑھ جائے گا، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب پڑھائی لکھائی بہت بڑھ جائے گی، لیکن علم کم ہو جائے گا۔ لوگ پڑھے لکھے جاہل ہوں گے، دینی علم بہت کم ہو جائے گا۔ تقریر کرنے والے تو بہت ہوں گے لیکن ان میں عالم بہت کم ہوں گے، اور آج کل یہ ہو رہا ہے۔ گانے بجانے والے آلے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور مسلمان ان کو جائز قرار دیں گے حالانکہ وہ حرام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل یہ ہو رہا ہے۔ قرب قیامت میں زنا عام ہو جائے گا۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو دھوکہ دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس کی وجہ سے ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جن کو پہلوں نے نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی دیکھا ہوگا۔ کرونا وائرس اور ایڈز اس کی واضح مثال ہے۔ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور آج کل یہ ہو رہا ہے، اور اس کو آزاد خیالی کا نام دیا جاتا ہے۔ کچھ فیمینسٹ عورتوں کے حقوق کی آڑ میں اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی پیش گوئی کی تھی۔ مساجد میں لوگوں کی آوازیں بلند ہوگی، شور و غل ہوگا، اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ جاہل اور بدترین لوگ حکمران بن جائیں گے۔ شوہر ماں کو چھوڑ کر بیوی کی بات مانے گا، اور بیٹا اپنے باپ کے بجائے دوستوں کی بات مانے گا۔ سونا اور ریشم مرد استعمال کریں گے اور اس کو جائز قرار دیں گے جبکہ یہ حرام ہے۔ لوگ چھوٹے سے دنیاوی فائدے کی خاطر اسلام کو چھوڑ دیں گے، اور دین پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے 2 کوئلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں، اس قدر سخت۔ یہ تو تھوڑی سی نشانیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی ہیں۔ موجودہ وقت پر اگر نظر ڈالیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے شک قیامت قریب ہے۔